بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ملک عراق کی ایک مشہور و معروف علمی روحانی شخصیت ولی کامل پیر کامل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم دستگیر کے ہم اثر بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے مکمل سنیے گا۔ بزرگ ہستی کا تذکرہ سننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور تمام مومن مومنات اور مسلمین مسلمات کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور فرمایا، نیز قرب الہی کے منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ حضرت محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے نامور اور جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ماموں جان شیخ الاسلام حضرت سید منصور علیہ رحمہ اور قاضی ابو الفضل علی واسطی المعروف ابن القاری تو آپ کے اساتذہ میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ماموں جان کی نگرانی ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت پایہ تکمیل کو پہنچی، اور دیگر تمام اساتذہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم و فنون قاضی ابو الفضل علیہ رحمہ سے ہی حاصل کیے۔ البتہ ان دونوں حضرات کے علاوہ شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی علیہ رحمہ، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی ہاشمی علیہ رحمہ اور شیخ عارف باللہ سید عبد الملک بن حسین ہربونی واسطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ پہلے تو صرف علوم ظاہری میں آپ کی خدا داد قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ کے درس میں استفاضہ کے لیے حاضر ہونے لگے، اور پھر جب آپ نے نصاب طریقت اور سلوک معرفت کے مدارج عالیہ کو بھی طے کر لیا اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا ہر خاص و عام کو علم ہو گیا، تو دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے علم و معرفت سے اپنی تشنگی مٹانے آنے لگے۔ لہٰذا آپ کے ماموں سید منصور علیہ رحمہ نے خانقاہ ام عبیدہ صوبہ ذکار جنوبی عراق کی خلافت آپ کے سپرد فرما دی، تاکہ وہاں رہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کریں اور اپنے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی لوگوں کو فیض پہنچائیں۔ جب حضرت شیخ منصور علیہ رحمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اپنے فرزند کے لیے خلافت کی وصیت کر دیں۔ شیخ منصور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی علیہ رحمہ کو بلوایا اور دونوں سے فرمایا کہ میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر حضرت امام رفاعی کوئی پتا نہ لا سکے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کی، میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اسی لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہٰذا 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کو ماموں جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی اور اسی سال شیخ منصور کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آج ہمیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سننے اور کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔